یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باشعور ملحد بے شعور مومن سے بہتر ہے یا جی خدا کی ہاں وہ زیادہ؟ ٹھیک ایک کتنے لکھا ہوا ہاں بس یہ ہمارا آخری سوال۔ چلیے یہ جو ان کا سوال ہے انہی کی زبان میں اس کا جواب ہے۔ اس قطعی الدلالہ اس کلام کی موجودگی میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بے شعور مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے؟ وہ آیت بیان کر نہیں، وہاں یہ بھی نہیں لکھا کہ باشعور مسلمان وہ کوئی میں بتا داخل دوں گا کرے نا، گا۔ اچھا، وہ تو میرا وہ موقف آپ ہے، وہ تو میرا موقف ہے، اس کے دلائل میں دوں ہاں۔ گا۔ پہلے تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے ذرا اس کی بنا استدلال تو قرآن سے لے کر آئیں۔ نہیں، اس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تین چیزوں پر ایمان، اس کے بعد عمل صالح کرے وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کیا ہوتا ایمان بتایا ہوا نا، من آمن باللہ ہے؟ ایمان کیا ہوتا بتا رہا ہوں۔ ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان اس میں، اچھا اس ایمان میں بے شعور لکھا ہوا ہے؟ کوئی بے شعوری میں ایمان لائے؟ نس میں نہیں، لکھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کوشش جدوجہد سے، ایک بندہ پیدائشی طور پر اسی ماحول اسی گھرانے میں پیدا اچھا ہوا۔ پھر اگلی آیت وہ بتائیں جی، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو پیدائشی طور پر اس جگہ پر پیدا ہو جائے اس کے ساتھ میں جنت کا معاملہ کر دوں۔ وہ آیت پڑھیں۔ چغری صاحب کافی دنوں سے بمباری کر رہے تھے، تو آج کچھ ہمیں بھی ذرا فائر کرنے کا موقع ملا۔ نہیں ہم تو کئی وقت وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ آپ بے شعوری میں کسی گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان، بس آپ کا فیصلہ نہیں، اللہ نے کہ اس پہ ہم بھی آپ کو مشورہ دیں گے جو آپ نے حماس کو دیا تھا، غلیل سے حملہ نہ کرے گا آگے خدا نے اس دونوں معاملے کو لیے ہی نہیں نا، شعور اچھا، باشعور کو تو لیے ہی نہیں، تو وہ کیوں کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا آمنوا؟ ہاں کیوں کیا؟ کہتا ہے؟ وہ نہیں، لوگ وہ جو تو ایمان لائے ایمان ہاں، لائے، وہ تو وہ کیوں کہتا ہے وہ کہ یہ تمہارے سامنے جو کھڑے ہوئے ان کو شعور نہیں ہے، خدا کی بات کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کیوں کہتا ہے وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو، اہل کتاب ہو، ایمان شرط ہے؟ ذرا مجھے اس میں بے شعور کا لفظ ڈال کے بتائیے بھائی۔ نہیں، وہاں شعور خدا بے کا شعور ہے ہی پورا نہیں۔ مقدمہ، خدا کا پورا مقدمہ انسان کو جو سب سے بڑا شرف روئے زمین پہ ملا ہے وہ شعور ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسکیم کیا ہے زمین پر؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ بھائی مجھے تم نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، ہر کوئی اکیلا مجھے جس وقت مسلمانوں نے ملحد سے گفتگو کرنے کے بعد، ظاہری بات ہے بے شعوری میں جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی خواہشات اور تمناؤں پہ بڑی آنچ آتی ہے کہ یار ہم تو جنت کے پروانے لے کر ہم بانٹ رہے ہوتے تھے آگے، انہوں نے تو ہماری جنت پر سوال اٹھا دیا۔ تو میں نے تو جو بات کی میں حیران پریشان رہ گیا کہ دنیا میں کیا اس بات پر بھی قرآن کی روشنی میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن تو اس کی نفی میں کھڑا ہوا ہے کہ تم اپنی وابستگی کی بنیاد پر جنت کے استحقاق کا سوال ہی نہیں۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وہ تو ایک یہودی ہو الگ جاؤ، کیس ہے حسن صاحب، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہی وہ تو تو مسئلہ الگ، ہے۔ وہ تو یہود وہ اور یہودی نصارہ، کیا کہتے ہاں تھے؟ ٹھیک ہے، یہودی ہو جاؤ، اللہ نے کہا معیار ہے، معیار لیکن ہے۔ وہاں باشعور بے شعور کی میں بات تو بتاتا ہوں نہیں نا ہے بھائی، نا، وہ معیار تو ہے۔ الگ کیس ہے۔ نہیں کوئی کیس نہیں اچھا، ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ شعور بے شعور کی بحث نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ مسلمان نہیں، مومن ہونا مومن پڑتا ہو ہے۔ وہ اس میں مومن، اچھا مومن کیا ہوتا ہے؟ بے شعور مومن کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے۔ ولایت علی کو ماننا ایمان ہے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ہاں، اس کے تو بغیر یہ نہیں۔ دنیا ہے یہ تو اصل میں ایسا گرایا ہم نے اسی مفہوم، یہ تو سب ان کی نظر میں تو آپ جیسے باشعور مسلمان بھی یہ مسلمان ہے، ولایت علی کو نہ نہیں مانے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن نہیں۔ یہ ہے کہانی، ایمان کی شرط پوری یہ نہیں ہوئی۔ حقائق ہے دنیا کی، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پر ڈیرے ڈالیں اور اپنے طے شدہ امور کو اس کی بارگاہ میں ایسی قربانی دینی پڑتی ہے نا اپنی اداؤں کی اور اپنی ملت کے انظام کی کہ بھئی ہم پیدا ہوئے ہم جنت میں۔ میں نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ شعور کے ساتھ اللہ وہ بھائی قیامت کے دن آپ امیجن کریں، میں نے بھی شفاعت کی روایتوں پہ کام کیا، وہ پیغمبر جو قیامت میں پیش ہو رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پیغمبری کا منصب ملنے کے باوجود جو کچھ شعور کی بنیاد پر دنیا میں آپ نے کیا ہے اس پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو نعمتیں علم کی فضل کی تمہیں میں نے دی ہیں اس پر فیصلہ کروں گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میں، اور ذرا تصور کریں اس بات سے میں اس کو جوڑتا ہوں، ہم دنیا کو خدا کا یہ پیغام دے رہے ہیں، اس میں آفاق اور انفس کی حقائق و دلائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ خدا کا انصاف دیکھو کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ جنگ ہو بھی چکی، اس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم، کہ تم مسلمان پیدا ہو کے جنت میں چلے گئے اور مجھ ملحد کو اللہ تعالیٰ
جلائے گا جو شعور کے راستے میں چل کر کچھ سوالات اٹھا رہا ہے، کچھ اعتراضات کر رہا ہے، کچھ انکار کر رہا ہے. یعنی یہ تمہارے خدا کا کرائٹیریا ہے کہ بے شعوری کی بنیاد پر وہ جنتیں بانٹتا پھرے گا، اور اگر کوئی سوال اعتراض کرے تو اس کو جہنم میں جلا دے گا. اس کا جواب دیا میں نے ایک ملحد کو کہ میرا اللہ اس طرح کا غیر منصف نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے گا. میری ظاہری شناخت، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. جو میری شریعت پر عمل پیرا نہ ہوئے عند اللہ وہ کافر ہیں. عند اللہ لکھا ہو ادھر؟ جی ادھر عند اللہ تو نہیں لکھا. اللہ کی شریعت پر عمل یہ تو پیرا طالبان والی آیت ہے. آپ اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ وہ آیت بتائیے اس میں اللہ نے کہا ہو کہ آپ فیصلہ کریں زمین پر. اللہ کر رہا ہے فیصلہ. اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں، آپ اللہ میاں بن جائیں تو پھر فیصلہ کر دیں، یا اللہ میاں سے آیت لے کر آ جائیں اس میں کہے گی جی کل سے شگری صاحب بھی کفر اور اسلام کا فیصلہ کریں گے. تو ہم لوگ اتنے آسان لوگ نہیں ہیں شگری صاحب جتنا ہلکا سمجھا. ہاں نہیں بالکل. تو یہ مذہبی لوگوں کو بھی بتائیں، یقیناً ایسا مذہبی لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ ایک پورا کا پورا ڈسکورس ہے. اس ڈسکورس کو اس طرح گزرتے ہوئے جو ہے نا چونٹیاں بھر کے گزرنے کی زمانہ چلا گیا. اب اس کو سنجیدگی سے آپ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں. اصول سے اطلاق تک کا ایک احرام ہے اور 150 سالہ اس کی تاریخ ہے، اور امت کے عبقری اور نابغہ لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں جن کو جتنی گالیاں دے لو آخر کار مسلمان امت نے ان کی بات سننی ہے. یہ ہمارا ماننا ہے.